مجبوری جب انسان کا گلا گونٹتی ہے تو اچھے اچھوں کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میں کوئی پیشہ ور بیکاری نہیں تھا، ایک غیور محنت کش مزدور تھا، لیکن اس کالی رات نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ میری بیوی بستر پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی، بچے بھوک اور خوف سے سہمے ہوئے ماں کا مرتا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور میری جیب میں دم توڑتی امیدوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر صبح تک آپریشن نہ ہوا تو لاش گھر لے جانا۔ میں نے اپنے ایک امیر رشتہ دار کے سامنے جولی پھیلائی، پاؤں پڑے، لیکن اس نے منہ پر تھوک دیا، صاف کہہ دیا، تم جیسے مزدور پر پیسے برباد نہیں کر سکتا۔ بس وہی میرا دل پھٹ گیا۔ آنسو سے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ جب میں شہر کی چمکتی سڑکوں پر آیا تو امیروں کی گاڑیاں دیکھ کر میری سسکیاں غصے میں بدل گئی۔ میں نے پہلی بار ایک گاڑی کے آگے ہاتھ پھیلایا، لوگ جھڑکتے رہے، ڈرامے باز کہتے رہے، لیکن میں بے شرم بن کر مانگتا رہا، کیونکہ مجھے اپنی محبت کو موت کے منہ سے چھیننا تھا۔ رات تک 10,000 جمع ہوئے، جبکہ زندگی اور موت کے درمیان 40,000 کی دیوار اب بھی کھڑی تھی۔ میں سر پکڑ کر سڑک کنارے بیٹھا تھا کہ اچانک اندھیرے سے نکل کر چادر میں لپٹی ایک پراسرار لڑکی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سردی تھی۔ اس نے میری گود میں پورے 50,000 روپے پھینکے۔ میں تو خوشی سے پاگل ہونے والا تھا، لیکن اگلی ہی سیکنڈ اس نے ایک ایسا تیکھا خنجر میرے دل میں گھونپا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ وہ بولی، یہ رقم تمہاری ہوئی، بس بدلے میں تمہیں آج کی رات میرے ساتھ حلالہ کرنا ہوگا۔ بند کمرہ، مدہوش رات اور پشت پر لکھا خونی سچ، حلالہ۔ ایک غیر عورت کے ساتھ وہ رات گزارنا میں اپنی بیوی سے عشق کرتا تھا۔ کسی دوسری عورت کو چھونا تو دور، اس کا تصور بھی میرے لیے زہر تھا۔ لیکن ایک طرف غیرت تھی اور دوسری طرف بیوی کی سانسیں۔ اگر میں غیرت بچاتا تو میری محبت مر جاتی۔ میں نے ضمیر کا گلا گھونٹا اور سودا منظور کر لیا۔ وہ مجھے ایک پوش بنگلے میں لے گئی، نکاح خواہ آیا، گواہ آئے، چند منٹوں میں ایک کاغذی رشتہ بنا اور سب غائب ہو گئے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی مہک تھی جو انسان کو مدہوش کر دے۔ میں شرمندگی کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن وہ لڑکی، وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون اور بے باک تھی۔ وہ چادر اتار کر میرے بالکل قریب آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کی بے باکی اور اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس راستے سے پہلی بار نہیں گزر رہی۔ اس نے سرد اور تیکھے لہجے میں کہا، شرماؤ مت، تم نے رقم لی ہے، صبح مجھے طلاق دینا اور دفع ہو جانا۔ اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، تم صرف ایک مجبور عورت کی ضرورت پوری کر رہے ہو۔ جب میں نے اس کے شوہر کا پوچھا تو وہ یوں تڑپ اٹھی جیسے کسی نے جلتی ہوئی ماچس اس کے زخم پر رکھ دی۔ وہ چیخی، تمہیں تمہاری قیمت مل گئی ہے، مجھ سے ذاتی سوالات کرنے کی جرات مت کرنا۔ اس رات اندھیرے کمرے میں جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن اس لڑکی کی بے حسی اور اس کا انداز مجھے مسلسل الجھا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس لمحے سے بالکل بے نیاز ہو چکی ہے، جیسے اس کا جسم تو وہاں تھا مگر روح کہیں دور جا چکی تھی۔ پوری رات اس مدہوشی اور کرب میں گزر گئی، اور صبح جب فجر کے وقت غسل کے لیے میری آنکھ کھلی تو بستر پر بے سد سوئی ہوئی اس لڑکی پر میری نظر پڑی۔ وہ بالکل بے پرواہ سو رہی تھی اور اس کی چادر ایک طرف سرک چکی تھی۔ بس وہی وہ لمحہ تھا جو میرا پورا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، دماغ کا ایک ایک خلیہ جھنجھنا اٹھا۔ اس کے گورے بدن پر، اس کی کمر پر کسی تیز دھار بلیڈ سے کچھ کھودا گیا تھا۔ زخموں سے بنے وہ ہندسے چیخ چیخ کر ایک دردناک داستان سنا رہے تھے۔ وہاں خون کے سوکھے ہوئے نشانات کے ساتھ لکھا تھا 1 2 3 اور آخری ہندسہ تھا 7۔ خدا کی قسم، میں اس مظلوم لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ وہ کوئی بے باک یا ماڈرن عورت نہیں تھی، وہ تو کسی درندے کے چنگل میں پنسی ہوئی ایک ذبح شدہ لاش تھی جس کے جسم کو بار بار روندا گیا تھا۔ اب میری انسانیت جاگ چکی تھی۔ صبح اس نے بیدار ہوتے ہی چادر لپیٹی اور روتے ہوئے مجھ سے طلاق مانگی، لیکن میں نے اصرار کیا کہ جب تک سچ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں اس قید سے آزاد نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، میں کوئی ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہاری پیٹھ پر لکھے یہ خونی ہندسے مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہے۔
وہ چڑ گئی، اس نے مجھے دھمکیاں دی، پیسوں کا طعنہ دیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میں وہاں سے نکلا، پہلے ہسپتال گیا، پیسے جمع کرائے، بیوی کا آپریشن کامیاب ہوا، اور پورے 7 دن تک میں روز ہسپتال سے فارغ ہو کر اس لڑکی کے پاس جاتا رہا اور اس کی پشت پر لکھے خونی ہندسوں کا سچ پوچھتا رہا۔ آخر کار 7ویں دن اس کا زبر ٹوٹ گیا، وہ میرے پیروں میں گری اور جو سچ اس نے اگلا اس نے عرش ہلا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا شوہر ایک وحشی درندہ ہے، وہ ایک نفسیاتی مریض ہے جسے مجھے تکلیف دے کر تسکین ملتی ہے۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی جھگڑوں پر غصے میں طلاق دیتا ہے اور پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے غیر مردوں سے میرا حلالہ کرواتا ہے تاکہ میں اس کے پاس واپس آ سکوں، اور جب میں رات گزار کر واپس آتی ہوں تو وہ بڑے فخر سے کہے لگاتے ہوئے بلیڈ سے میری پیٹھ پر اس حلالے کا نمبر کود دیتا ہے۔ اسے مجھے تڑپا کر سکون ملتا ہے۔ وہ بلک بلک کر کہہ رہی تھی، میں غریب کی بیٹی ہوں، میری چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں نے بغاوت کی یا کسی کو بتایا تو وہ امیر زادہ میرے پورے خاندان کو مٹا دے گا۔ اس کے پاس پیسے اور طاقت کا ننگا ناچ ہے۔ وہ اس بار ملک سے باہر گیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے میں حلالہ مکمل کروں۔ خدا کے لیے مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ ہم دونوں کو کاٹ کر پھینک دے گا۔ اس کی بے بسی اور اس ہولناک ظلم کے آگے میں ہار گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اسے طلاق دے کر بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ کچھ دن گزرے، اس لڑکی کا خیال میرے دل سے نہ نکلا۔ میں آخری بار اس کا حال جاننے اس بنگلے پر گیا، لیکن وہاں تالا لٹکا رہا تھا اور عجیب سی ہو کا عالم تھا۔ باہر کھڑے چوکیدار نے جو بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چوکیدار نے روتے ہوئے کہا، وہ بی بی آپ کے جانے کے بعد خودکشی کر گئی۔ وہ نویں حلالے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پائی۔ اس نے اس درندے کے پاس واپس جا کر دوبارہ اپنے جسم کو داغدار کروانے سے بہتر موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ آج اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک ہنستی کھیلتی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سچ کہوں تو آج بھی جب اندھیری راتوں میں مجھے اس لڑکی کا چہرہ، اس کا وہ بے باک انداز اور اس کی پشت پر بلیڈ سے لکھے وہ خونی ہندسے یاد آتے ہیں تو میری روح تک کانپ اٹھتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس رات صرف اس لڑکی کی نہیں بلکہ انسانیت کی بھی موت ہوئی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری حلالہ پر ایک کہانی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔